بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول کراس کلب مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 3۔ سیٹھ اسحاق صفدر کے میک اپ میں ہوٹل ولٹن میں موجود تھا۔ اس میک اپ میں وہ بڑا مطمئن اور خوش تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے گا۔ اس وقت بھی وہ ہوٹل کے ہال میں بیٹھا کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک ایک غیر ملکی لڑکی ہوٹل میں داخل ہوئی اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں سیٹھ اسحاق پر پڑی وہ نہ صرف چونک پڑی بلکہ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھی اس کی میز کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ہیلو صفدر، کیا ہو رہا ہے؟ غیر ملکی لڑکی نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور سیٹھ اسحاق آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج میں عمران کی X2 سے ضرور شکایت کروں گی، اب یہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے، غیر ملکی لڑکی نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ کون عمران؟ سیٹھ اسحاق کے منہ سے بے اختیار نکل گیا اور اس کی آواز سنتے ہی لڑکی اس بری طرح چونکی جیسے اس کے پیروں کے نیچے بم پھٹ پڑا ہو۔ وہ یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے سیٹھ اسحاق کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے انسان کی بجائے اچانک بھوت نظر آ گیا ہو۔ تم کون ہو؟ غیر ملکی لڑکی نے چند لمحوں بعد اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی نمایاں تھی۔ میرا نام صفدر ہے، مگر آپ کون ہیں؟ سیٹھ اسحاق نے مجبوراً جواب دیا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ وہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ اوہ، تم بھول گئے مجھے؟ ویسے تمہارا قصور بھی نہیں، کافی عرصے بعد ملاقات جو ہو رہی ہے۔ میرا نام روشی ہے، غیر ملکی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور سیٹھ اسحاق نے اطمینان کی سانس لی کیونکہ اس کے خیال کے مطابق خطرہ ٹل گیا تھا۔ اوہ اچھا، بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال کیا پینا پسند کرو گی؟ سیٹھ اسحاق نے مطمئن لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں عام ہوٹلوں میں بیٹھ کر پینا پسند نہیں کرتی، اور آؤ ہیپی کلب چلیں، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر پئیں گے بھی صحیح۔ اور پھر غیر ملکی لڑکی نے باقی فقرہ ادھورا چھوڑ کر نظریں جھکا لی اور سیٹھ اسحاق کا دل خوشی سے ولیوں اچھلنے لگا۔ وہ ویسے بھی خوبصورت عورتوں کا قارصیہ تھا اور اس چکر میں وہ کراس کلب کے جنگل میں پھنس گیا تھا، اور اب ایک خوبصورت غیر ملکی لڑکی غلط فہمی میں آ کر داد عیش کی دعوت دے رہی تھی تو سیٹھ اسحاق ایسا موقع بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اوہ ہاں چلو ٹھیک ہے، سیٹھ اسحاق نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا۔ صرف 2 منٹ بیٹھو، میں نے ایک ضروری فون کرنا ہے، اس لیے میں یہاں آئی تھی، تمہیں دیکھ کر ادھر چلی آئی۔ میں فون کر لوں پھر چلتے ہیں، غیر ملکی لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ معذرت آمیز تھا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، کر لو فون، میں انتظار کر لیتا ہوں، سیٹھ اسحاق نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ غیر ملکی لڑکی تیزی سے موڑ کر گیلری کی طرف بڑھتی چلی گئی جدھر پبلک کال بوتھ بنا ہوئے تھے۔ اس نے بوتھ کا دروازہ کھولا اور پھر پرس سے سکے نکال کر فون میں ڈالے اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سر، میں جولیا بول رہی ہوں، ہوٹل ہلٹن سے۔ جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ X2 نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، میں دفتر سے اٹھ کر کھانا کھانے یہاں آئی تو ہال میں مجھے صفدر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ مجھے پہچان نہ سکا، جس پر میں چونک پڑی، اور پھر جب میں نے بات کی تو وہ صفدر کے میک اپ میں کوئی اور آدمی نکلا، جولیا نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی شکل صفدر سے ملتی جلتی ہو، X2 نے جواب دیا۔ اس نے اپنا نام بھی صفدر بتایا ہے، اور جناب آج صبح صفدر میرے پاس دفتر آیا تھا، اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہی لباس اس آدمی نے پہن رکھا ہے، اور سر یہ میک اپ بھی انتہائی مہارت سے کیا گیا، اگر اس کا لہجہ دوسرا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ پہچان سکتی، جولیا نے دلائل دیتے ہوئے کہا۔ اوہ پھر تو ظاہر ہے معاملہ مشکوک ہے، تم چند لمحے ہولڈ کرو، میں صفدر کو فون کرتا ہوں، X2 نے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں الجھن موجود تھی۔ جولیا ریسیور لیے خاموش کھڑی رہی اور پھر 2 منٹ بعد X2 کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو جولیا، X2 کا لہجہ اس بار قدرے نرم تھا۔ یس سر، جولیا نے جواب دیا۔ صفدر اپنے فلیٹ میں موجود نہیں، تم اس آدمی کو لے کر دانش منزل پہنچو، مگر تعاقب کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی چال ہو، X2 نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔
میں نے اسی آئیڈیا پر اسے پہلے ہی ایک کلب کا نام لے کر چلنے کو کہا ہے اور وہ فوراً راضی ہو گیا۔ بہرحال میں خیال رکھوں گی، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، اسے تم گیسٹ روم میں بند کر کے واپس چلی جانا، باقی میں خود ہی معلوم کر لوں گی، ایکس 2 نے کہا۔ بہتر سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ایکس 2 نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے تیزی سے ریسیور رکھا اور پھر بوتھ سے باہر نکل آئی۔ گیلری سے مڑ کر اس نے سیٹھ اسحاق کی طرف دیکھا اور جب اسے میز پر بیٹھے پایا تو اطمینان کی طویل سانس لی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ وہ اس دوران کہیں غائب نہ ہو جائے، لیکن اسے بدستور اپنی جگہ پر موجود پا کر اسے اطمینان ہو گیا تھا۔ آؤ چلیں، جولیا نے اس کے قریب جا کر کہا اور سیٹھ اسحاق سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جولیا کے ساتھ چلتا ہوا وہ ہوٹل کے گیٹ سے باہر آ گیا۔ اس کی چال بھی صفدر کی طرح نہ تھی۔ تم اس سوٹ میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو، جولیا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اس پر دل و جان سے عاشق ہو گئی ہو۔ اوہ شکریہ، میں نے یہ سوٹ پچھلے دنوں فرانس میں خریدا تھا، سیٹھ اسحاق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فرانس کا نام لینے سے اس کا مقصد یہی تھا کہ لڑکی کچھ اور زیادہ مرعوب ہو جائے۔ آؤ میری کار میں بیٹھ جاؤ، جولیا نے کمپاؤنڈ میں کھڑی ہوئی اپنی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سیٹھ اسحاق نے سر ہلا دیا۔ اس کے خیال کے مطابق اس طرح اس کا ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا، کیونکہ اسے ہیپی کلب کے متعلق علم نہ تھا اور لڑکی کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ صفدر کے ساتھ اکثر ہیپی کلب آتی جاتی رہتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اپنی کار میں جاتا تو لڑکی مشکوک ہو جاتی۔ جولیا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور سیٹھ اسحاق اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ جولیا نے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ دانش منزل کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ جولیا نے کار گیٹ پر روکی اور پھر مخصوص انداز میں ہارن بجایا۔ ہارن بجتے ہی بڑا گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا اور جولیا کار بڑھائے اندر داخل ہو گئی۔ سیٹھ اسحاق حیرت اس وسیع و عریض عمارت کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بول اس لیے نہ سکتا تھا کہ کہیں لڑکی مشکوک نہ ہو جائے۔ جولیا نے بڑے اطمینان سے کار برآمدے کے سامنے روکی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ سیٹھ اسحاق نے بھی اس کی پیروی کی۔ آؤ، جولیا نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیسٹ روم کے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس نے آٹومیٹک لاک کو مخصوص انداز میں دبا کر دروازہ کھولا۔ تم اندر بیٹھو، میں آرڈر دے آؤں، جولیا نے دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور سیٹھ اسحاق سر ہلاتا وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اس کی پشت پر بند ہو گیا اور سیٹھ اسحاق پہلی بار بری طرح چونکا، کیونکہ اس کمرے میں سوائے قالین کے فرنیچر نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ہوش اڑ گئے، جس سے باوجود کوشش کے وہ دروازہ نہ کھول سکا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے فوراً خیال آیا کہ وہ کراس کلب کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور وہ اس میک اپ میں بھی پہچان گئے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ پر لعنتیں بھیج رہا تھا کہ غیر ملکی لڑکی کو دیکھتے ہی اسے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ ابھی کھڑا خوف سے لرز رہا تھا کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دوسرے لمحے ایک اسٹین گن کی نال اس کے سینے پر جم گئی۔ آنے والا ایک طویل القامت نقاب پوش تھا۔ نقاب میں اس کی آنکھیں زخمی چیتے کی طرح چمک رہی تھی۔ ماما مجھے معاف کر دو، سیٹھ اسحاق نے موت کے ڈر سے لرزتے ہوئے کہا۔ جب تک موت اس کے اتنے قریب نہ آتی تھی وہ مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اب موت کو سر پر دیکھ کر اس کی تمام حب الوطنی ہوا کی طرح اڑ گئی تھی۔ تمہیں معافی نہیں مل سکتی، نقاب پوش نے انتہائی پرخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہ نقاب پوش بلیک زیرو خود تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نقشہ لا دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں نقشہ لا دوں گا۔ سیٹھ اسحاق کا لہجہ بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا تھا۔ مگر تم نے میک اپ کیوں بدلا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ سیٹھ اسحاق کے پہلے ہی فکرے سے سمجھ گیا تھا کہ چکر کچھ اور ہے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اس سے براہ راست صفدر کے متعلق سوال نہ کیا تھا۔ وہ اس کی اصلیت جاننا چاہتا تھا۔ وہ دراصل غلطی ہو گئی، یہ ساری شرارت اس اشر ترکی کی ہے۔ اسے پتہ نہیں کہاں سے خبر مل گئی کہ تم لوگ مجھ سے نقشہ مانگ رہے ہو۔ اس نے مجھے ڈرایا اور پھر اپنا ایک آدمی بلا کر اس کا میک اپ مجھ پر کر دیا اور میرا میک اپ اس پر کر دیا، سیٹھ اسحاق نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور بلیک زیرو کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گئی۔ حشر ترکی کے نام سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا چکر عمران کا ہے اور پتہ نہیں کہ عمران کیا کرتا پھر رہا ہے۔ حشر ترکی تمہیں کہاں ملا تھا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہ میرے شو روم میں کار خریدنے آیا تھا، سیٹھ اسحاق نے جواب دیا۔ اوکے، ابھی تم یہیں رہو گے جب تک میں تمہارے بیان کی تصدیق نہ کر لوں، بلیک زیرو نے کہا
اور پھر ایک ہاتھ سے دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا اور اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ خود بخود دوبارہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی سیٹھ اسحاق کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کراس کلب نے اسے معافی دے دی ہے۔ چنانچہ اطمینان سے قالین پر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اب اس کے سوا اور وہ کیا کر سکتا تھا۔ صفدر کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک چوڑے سے میز کے ساتھ چمڑے کی بیلٹوں کے ساتھ جکڑا ہوا پایا۔ تختہ افقی رخ پر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور صفدر اس تختے کے ساتھ بندھا ہوا کھڑا تھا۔ تختے کو دیوار کے ساتھ آہنی کنڈوں کی مدد سے جکڑ دیا گیا تھا، اس لیے صفدر کسی طرف حرکت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی مشینیں نصب تھیں۔ سامنے 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ صفدر سمجھ گیا کہ وہ اس وقت کراس کلب والوں کے قبضے میں ہے۔ ظاہر ہے وہ اسے سیٹھ اسحاق کے دھوکے میں بے ہوش کر کے یہاں لے آئے تھے۔ ابھی وہ اسی سوچ وچار میں تھا کہ آئندہ پیش آنے والے حالات میں کیا لائے عمل اختیار کرے کہ کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور 3 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک غیر ملکی تھا اور اسے دیکھتے ہی صفدر سمجھ گیا کہ یہ ماسٹر بلگرام ہے، کیونکہ اس کا حلیہ سیٹھ اسحاق نے تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک دیو نما لہیم شیم گنڈا تھا اور دوسرا اس کے اپنے قد و قامت جیسا نوجوان تھا۔ یہ دونوں مقامی معلوم ہوتے تھے۔ ماسٹر بلگرام آگے آگے تھا اور وہ دونوں اس کے پیچھے تھے، اور پھر وہ تینوں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے صفدر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر بلگرام بڑی گہری نظروں سے صفدر کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی کھال کے نیچے گوشت کی تہوں کا جائزہ لے رہا ہو۔ صفدر خاموش کھڑا تھا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود سے کوئی بات نہ کرے گا۔ ہاں تو سیٹھ اسحاق، تم نے ہماری بات ماننے سے انکار کیوں کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ ماسٹر بلگرام نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں محب وطن ہوں، میرا ذاتی کردار جو کچھ بھی ہو، لیکن میں اپنے ملک کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اس نے سیٹھ اسحاق کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، مجھے تمہاری اس حب الوطنی پر بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ کہ اگر تم کام نہ کرنا چاہتے تھے تو یہ دوسری بات تھی، لیکن تم نے ہماری مخبری کیوں کی؟ ماسٹر بلگرام نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، مخبری؟ کیسی مخبری؟ میں سمجھا نہیں۔ صفدر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یہ حشر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کیا ہے؟ ماسٹر بلگرام نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اوہ، یہ میرے دوست ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی کہ آخر انہیں اس کے متعلق اطلاع کیسے ملی، اور یہ صفدر کون ہے؟ کیا یہ اس ایجنسی کا ملازم ہے؟ ماسٹر بلگرام نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور صفدر نہ چاہنے کے باوجود اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ صفدر؟ کون صفدر؟ میں کسی صفدر کو نہیں جانتا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ ایجنسی کون چلا رہا ہے؟ ماسٹر بلگرام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حشر ترکی اس کا چیف ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اس کا اصل نام بتاؤ۔ فرضی ناموں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ماسٹر بلگرام کا لہجہ یکدم کرخت ہو گیا۔ اصل نام؟ یہی اس کا اصل نام ہے، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، لیکن اب اس کے ذہن میں یہ خدشہ واضح ہوتا جا رہا تھا کہ کہیں گڑبڑ ضرور ہو گئی ہے۔ جب ہی ماسٹر بلگرام کو ان سب تفصیلات کا علم ہو گیا، یا تو اصل سیٹھ اسحاق پہلے ہی ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور یہ بات انہوں نے اس سے حاصل کی، یا پھر کوئی اور بات ہے۔ اچھا، اب سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو بات تم آرام سے بتا سکتے ہو وہ تمہاری شہر کاٹ کر معلوم کی جائے۔ ماسٹر بلگرام نے کہا، تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صفدر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیٹھ اسحاق کہاں ہے؟ ماسٹر بلگرام نے کہا، اور صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی پر بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ سیٹھ اسحاق کہاں ہے؟ تمہارے سامنے کھڑا ہے، صفدر نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ تم سیٹھ اسحاق کے میک اپ میں صفدر ہو اور تمہارا تعلق حشر پرائیویٹ ایجنسی سے، اور حشر ترکی کا اصل نام عمران ہے۔ یہ تمام معلومات ہمیں پہلے سے حاصل ہیں، اس لیے ان کے متعلق انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب تم شرافت سے ہمیں بتا دو کہ سیٹھ اسحاق کہاں ہے، اور یہ حشر ترکی عرف عمران کون ہے اور کہاں پایا جاتا ہے؟ ماسٹر بلگرام نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ صفدر کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک غیر ملکی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے ماسٹر؟ عورت نے بڑے ناز بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ مادام بوشاری، تم آ گئی۔ یہ شخص سیٹھ اسحاق میک اپ میں ہے۔ اس کا اصل نام صفدر ہے۔ اس کا تعلق ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی سے ہے جس کا چیف حشر ترکی صرف عمران ہے۔ بس اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں، ماسٹر بلگرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یہ کیسا امکانہ طریقہ ہے پوچھ گچھ کا کہ وہ اطمینان سے کھڑا رہے
اور تم سوال کرتے ہو؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کسی ملازمت کے لیے انٹرویو دے رہے ہو۔ اس کی ہڈیاں علیحدہ کر دو، جبڑے توڑ ڈالو، آنکھیں پھاڑ ڈالو، ناک نہیں۔ مادام بوشاری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ مادام، تم اپنی تشدد پسندانہ فطرت سے باز نہیں آ سکتی۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے تو سٹے رگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماسٹر بلگرام نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اچھا، پھر کر لو پوچھ گچھ، میں دیکھتی ہوں کہ کیسے سیدھی انگلی سے تم گھی نکالتے ہو۔ مادام نے کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، مادام درست کہہ رہی ہے، یہ لوگ سیدھی طرح جواب نہیں دیتے۔ راڈنی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں تو مسٹر صفدر، اب وہ ووٹ تمہارے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی ٹوٹ پھوٹ کروانے کی بجائے میرے سوالوں کے جواب دے دو۔ ماسٹر بلگرام نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ درست ہے کہ میرا نام صفدر ہے اور میں حشر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی کا ملازم ہوں۔ اس کا چیف عمران ہے، جو حشر ترکی کہلاتا ہے۔ سیٹھ اسحاق نے ہماری ایجنسی کو یہ کیس دیا تھا، اس لیے حشر ترکی کے نام پر میں اس کا میک اپ کر لیا تھا۔ یہ ایجنسی ابھی حال ہی میں کھلی ہے اور حشر ترکی نے باقاعدہ انٹرویو لے کر مجھے ملازمت رکھا تھا، اس لیے اس کے متعلق مزید تفصیلات کا مجھے علم نہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے ذمے کیا کام لگایا گیا تھا؟ ماسٹر بلگرام نے پوچھا۔ صرف اتنا کہ میں سیٹھ اسحاق کے میک اپ میں ہوٹل ہلٹن میں کمرے میں رہوں، اور اگر تم وہاں نظر آ جاؤ تو ایجنسی کو فون پر مطلع کر دوں، اور اگر تم مجھے اغوا کرنا چاہو تو تمہارے کسی آدمی کو اغوا کر کے ایجنسی پہنچا دوں۔ لیکن اس کی نوبت نہ آئی اور تمہارے آدمیوں نے مجھ پر اچانک وار کر کے مجھے اغوا کر لیا، صفدر نے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ ماسٹر بلگرام نے پوچھا۔ صرف تمہارا حلیہ مجھے بتایا گیا تھا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، صفدر نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ماسٹر بلگرام کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک اسٹین گن بردار تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے مائیکل؟ ماسٹر بلگرام نے چونک کر پوچھا۔ جناب، ایک عجیب و غریب حلیے ایک آدمی مادام سے ملنے آیا ہے، وہ اپنا نام حشر ترکی بتاتا ہے، مائیکل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ حشر ترکی؟ وہ یہاں بھی پہنچ گیا؟ ماسٹر بلگرام نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود سب افراد چونک پڑے۔ یہ وہی حشر ترکی ہے جس کا یہ آدمی ہے، مادام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے راڈنی، تم نے احتیاط نہیں کی، وہ تمہارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوگا۔ ماسٹر بلگرام کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا باس، ہم نے پوری طرح احتیاط کی ہے، اور اگر وہ اس طرح آیا ہوتا تو یقیناً پھر اطلاع دے کر اندر نہ آتا، راڈنی نے فوراً اپنے بچاؤ کے لیے دلیل دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، کیا وہ اکیلا ہے مائیکل؟ ماسٹر بلگرام نے کہا۔ ہاں باس، اکیلا ہے، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، پہلے تو میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو عجیب سا احمق آدمی ہے، پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، مائیکل نے جواب دیا۔ لیکن وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ مادام نے مائیکل سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ مادام بوشاری سے ملنا چاہتا ہے، ایک انتہائی ضروری کام ہے، اور کام بھی مادام بوشاری کے فائدے کا ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ اوہ، وہ میرا اصل نام جانتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کسی کو میرے نام کا علم نہیں ہے، یہ معاملہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے، مادام نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اسے یہیں لے کر آؤ اور سنو، پہلے اس کی تلاشی لے لینا، اور اس کے علاوہ عمارت کے ارد گرد مکمل نگرانی کرو، کہیں اس کے ساتھی موجود نہ ہو، ماسٹر بلگرام نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور مائیکل سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اسے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ مادام بوشاری نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں سے، اس نے زندہ تو واپس جانا نہیں، ماسٹر بلگرام نے جواب دیا، اور پھر وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور عمران اپنے مخصوص حلیے میں اندر داخل ہوا۔ وہ یوں آنکھیں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے الو کو اچانک دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ السلام علیکم یا حاضرین کمرہ، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے احمقانہ سے انداز میں کہا۔ اس کی نظریں تختے سے بندھے ہوئے صفدر پر پڑی تھی، لیکن اس نے یوں منہ پھیر لیا تھا جیسے اس کی اس سے ذرا سی بھی شناسائی نہ ہو۔ ماسٹر بلگرام اور مادام بوشاری سمیت سب افراد حیرت سے اس عجیب و غریب حلیے کے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ آؤ مسٹر حشر ترکی، میرا نام مادام بوشاری ہے، مادام نے آگے بڑھ کر باقاعدہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں عورتوں سے ہاتھ ملانا تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ویسے آپ سے مل کر مجھے یقین جانیے بے حد خوشی ہو رہی ہے، عمران نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیے، مادام نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران بڑے اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ باقی لوگ اس کے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ ماسٹر بلگرام نے راڈنی اور مارکوئس کو آنکھوں سے مخصوص اشارہ کیا، اور وہ دونوں خاموشی سے کھسکتے ہوئے
इमरान की कुर्सी के पीछे खड़े हो गए। फरमाइए, आप मुझे कैसे जानते हैं? मादाम ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बड़े मुतमईन अंदाज में पूछा। आपको कौन नहीं जानता मादाम, मैं भी आपका पुराना नियाजमंद हूँ। आज इत्तफाक से साहिल समंदर पर आप नज़र आ गई, मैंने सोचा चलो मुलाकात ही कर लें। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, तो तुम मादाम का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक आए हो? मास्टर बिलग्राम ने फंकारते हुए कहा। और उसी लम्हे रॉडनी और मार्क्विस जिसके पीछे खड़े थे अचानक इमरान पर टूट पड़े। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा तरीका है मेहमान से मजाक करने का? इमरान ने हाथ पैर मारने की कोशिश करते हुए कहा, मगर इन दोनों ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया और फिर चंद लम्हों बाद ही इमरान को रस्सियों की मदद से एक सतून से बांध दिया गया। हाँ तो मिस्टर हशर तुर्की और इमरान, तुम्हारी मौत तुम्हें खुद ही यहाँ खींच लाई है, मास्टर बिलग्राम ने इमरान के करीब खड़े होकर बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। अच्छा, तो तुम इसराइल के नुमाइंदे हो मास्टर बिलग्राम? मगर मैं तो मादाम बुशारी से मिलने आया था। अब मुझे क्या मालूम था कि तुमसे भी यहाँ मुलाकात हो जाएगी। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर इतना गहरा इत्मीनान था जैसे उसे ज़रा बराबर भी किसी चीज़ की परवाह ना हो। ओह, तो तुम मेरा नाम भी जानते हो? मास्टर बिलग्राम ने चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नुमायाँ हो गए थे। ना सिर्फ तुम्हारा नाम जानता हूँ बल्कि तुम्हारा पूरा शजरा नसब बता सकता हूँ। आखिर मैं चीफ डिटेक्टिव हूँ, कोई घुसियारा तो नहीं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ये तो बहुत कुछ जानता है मास्टर, इसलिए इसका जिंदा रहना अब हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अचानक मादाम बुशारी ने जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकालते हुए कहा। ठहरो मादाम, पहले इससे मज़ीद मालूमात हासिल कर लें, उसके बाद बेशक इस पर सारा पिस्तौल खाली कर देना। मास्टर बिलग्राम ने हाथ उठाते हुए कहा। देखो मास्टर, अगर तुम मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें हमारी एजेंसी में केस बुक कराना होगा। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। रॉडनी, मास्टर ने रॉडनी से मुखातब होकर कहा। यस मास्टर, रॉडनी ने चौंक कर सीधे होते हुए कहा। हशर तुर्की तुम्हारा मुंतज़िर है, इसे अपने फ़न से महजूज करो, मास्टर ने एक तरफ हटते हुए कहा। यस मास्टर, अब इसका हशर कर देता हूँ, रॉडनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वो तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ इमरान की तरफ बढ़ता चला गया। मैं खुद हशर तुर्की हूँ रॉडनी साहब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जैसे ही रॉडनी उसके करीब आया, रॉडनी ने अपना हाथ तेज़ी से फ़ज़ा में बुलंद किया। वो शायद इमरान को थप्पड़ मारना चाहता था कि अचानक इमरान इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नीचे बैठता चला गया। उसका जिस्म रस्सियों के दरमियान से यूं खिसक गया था जैसे साबर में से तार गुजर जाता है, और जब नीचे बैठती वो तेज़ी से उठा तो रॉडनी हवा में उछलकर किसी गेंद की तरह मास्टर बिलग्राम के ऊपर जा गिरा। मास्टर बिलग्राम मादाम बुशारी के बिल्कुल करीब ही खड़ा था, इसलिए रॉडनी का लहीम शहीन जिस्म इन दोनों को लेकर फर्श पर जा गिरा। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो गोलियों से छलनी कर दूंगा, इमरान ने इंतहाई कुरख्त लहजे में कहा। उसके हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर चमक रहा था और वो सब यूं हैरत से मुंह फाड़े उठ खड़े हुए जैसे उनके सामने इमरान की बजाय कोई भूत खड़ा हो। तुम्हारे आदमी तलाशी लेने के फ़न में अभी अनाड़ी हैं मास्टर बिलग्राम, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वह तेज़ी से पीछे हटता चला गया। चंद लम्हों बाद वो सफदर के सामने खड़ा हुआ था। मेरी जेब में हाथ डालकर कटर निकाल लो, इमरान ने आहिस्ता से कहा। उस सफदर ने अपना हाथ इमरान की साइड जेब में डाल दिया। उसके हाथ कलाई तक बंधे हुए थे, इसलिए वो बाजू को तो हरकत ना दे सकता था, लेकिन उसका हाथ हरकत कर सकता था। और इमरान की जेब चूँकि उसके साथ के बिल्कुल करीब थी, इसलिए उसने आसानी से जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे एक छोटा सा मगर तेज़ कटर जेब के खुफिया खाने से निकल आया। उसी लम्हे मादाम बुशारी ने फुर्ती से रिवॉल्वर जेब से निकालने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे इमरान के रिवॉल्वर ने शोला उगला और मादाम बुशारी चीख मारकर सीधी हो गई। उसके हाथ के करीब से गोली निकलती चली गई थी और उसने एक झटके से हाथ सीधा कर लिया था। मास्टर बिलग्राम और मादाम बुशारी, एक बात बता दूं कि मेरा नाम हशर तुर्की है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जानें अजीज़ हैं तो बराह करम बिल्कुल साकित खड़े रहें, वरना दूसरी गोली अपने आप तुम्हारे दिल को तलाश कर लेगी, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। इतनी देर में सफदर इस कटर की मदद से बैट्स काटने में कामयाब हो चुका था। अब वो आज़ाद था। सब लोग हाथ उठाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, जल्दी करो, इमरान ने रिवॉल्वर को हरकत देते हुए कहा। और फिर मादाम बुशारी और मास्टर बिलग्राम के मुड़ती मार्क्विस और रॉडनी भी खुद ब खुद मुड़ते चले गए। सतून से रस्सी खोलो और इन सब के हाथ बांध दो, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, और सफदर तेज़ी से हरकत में आ गया। चंद लम्हों बाद ही उसने इन सब के हाथ उनकी पुश्तों पर अच्छी तरह बांध दिए। अब तुम सीधे हो सकते हो, इमरान ने बड़े इत्मीनान से रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। इधर सफदर मादाम बुशारी का रिवॉल्वर लिए गेट पर जा खड़ा हुआ था। तुम क्या करना चाहते हो? मास्टर बिलग्राम ने भर्राए हुए लहजे में पूछा।
صرف چند نئی غزلیں سنانا چاہتا ہوں ماسٹر بلگرام، دراصل اس شاعری نے مجھے عذاب میں ڈال رکھا ہے، کوئی میرا کلام سننے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، سنو، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اگر تم سیٹھ اسحاق کے کیس کو ڈیل کر رہے ہو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سیٹھ اسحاق کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے خلاف تمام میٹیریل بھی تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ ماسٹر بلگرام نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ارے گولی مارو سیٹھ اسحاق کو، تم بس میرا تازہ کلام سنو۔ عمران نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، عمران صاحب کوئی آ رہا ہے۔ اچانک صفدر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، آنے دو یار، اچھا ہے، سامعین کی تعداد بڑھ جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور مائیکل تیزی سے اندر داخل ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو دیکھ کر کچھ رد عمل کا اظہار کرتا، صفدر کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے بڑی پھرتی سے مائیکل کی گردن کی پشت پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا تھا، اور پہلی ہی ضرب اتنی جچی تلی تھی کہ مائیکل بغیر کوئی آواز نکالے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی بغل میں لڑکی ہوئی سٹین گن دور جا گری تھی اور صفدر نے بڑی پھرتی سے سٹین گن جھپٹ لی۔ صفدر، باہر جا کر دیکھو اور کتنے سامعین موجود ہیں جو ہمارا کلام سننے پر راضی ہو جائیں، انہیں معاف کر دینا، باقیوں کو ہماری توہین کی سخت ترین سزا دی جائے، عمران نے بڑے تحکمانہ انداز میں کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا سٹین گن سنبھالے دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہاں تو دوستو، کیا خیال ہے، اب تمہیں پہلے قصیدہ سنایا جائے، غزل سنائی جائے، یا پھر کوئی نظم عرض کروں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو حشر ترکی، میں اب تک اس لیے خاموش ہوں کہ تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ورنہ تم جانتے ہو کہ یہ رسیاں ماسٹر بلگرام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ماسٹر بلگرام نے اس بار قدرے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے ماسٹر بلگرام، یقین جانو میں نے رسیاں صرف اس لیے باندھی ہیں تاکہ تم میرا کلام سننے کی بجائے بھاگ نہ جاؤ۔ مجھے سامعین کا بڑا تلخ تجربہ ہے، اس لیے اب میں یہی کرتا ہوں کہ پہلے اپنے سامعین کو رسیوں سے باندھ دیتا ہوں، پھر انہیں کلام سناتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آخر تم ہو کیا چیز؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم ان رسیوں سے آزاد کیسے ہو گئے؟ مادام بوشاری نے کہا، جس طرح رسیاں ماسٹر بلگرام کا راستہ نہیں روک سکتی مادام، اسی طرح وہ حشر ترکی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ عمران